جمہوریت کو پامال کر رہا ہے تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں، آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے، کتنی مشکلات پڑی، آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور برحق تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا۔ لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا، اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو۔ اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا، یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا؟ تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار، کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو۔ کپتان کہتا ہے، کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں، کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں تو ایک خط لکھ دے، ایک خط لکھ دے، اللہ کا واسطہ ہے خط لکھ دے، اللہ تیری عزت بلند کرے، تیرا وقار بلند کرے۔ کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے، انوے امریکہ میں، تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا، تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہے، ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے۔ ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے، جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا؟ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، اور بے شمار اس کے علاوہ، بے شمار اس کے علاوہ کہاں پہ جھوٹ بولا، کہاں پہ سچ بولا، کون سے 35 پنکچر، وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی، یہ کپتان؟ یا آپ نے 2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو، یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی، قانون کی، ملک کی، ریاست کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال پوچھیں اعظم خان صاحب کے بیان کے متعلق۔ ان تمام باتوں سے اعظم خان کے بیان کا کیا تعلق ہے؟ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو کپتان خود کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ گیا ہے۔ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ روز اخبار میں لکھ رہے ہیں، جو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو داؤ پہ لگا کے، ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی۔ لیکن سازش وازش کو چھوڑیں، پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے۔ اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو، مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا، تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا آئین، پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں، اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں۔ کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا تھا، وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی، بے شک لوگوں کو
اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو، اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو، آئین کو، قانون کو پامال کر دو، ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیچتے چلے جاؤ، اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں۔ بھائی یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہداء کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گے تو میں جان دے دوں گا۔ تو یہی میں آپ کے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں، میں آپ کے سوالات کا جواب۔ میرے خیال میں